محرم کی 10 تاریخ ہے اور ایک ایک کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ والے بھائی بیٹے اور تمام عزیز و اقارب جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ خاندان رسالت کے ایک پھول امام زین العابدین بستر علالت پر لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام علی مقام نے خود میدان جنگ میں جانے کی تیاری فرمائی، مصری قبا زیب تن فرمائی اور عمامہ سر پر باندھا، پھر ذوالفقار حیدری کو دست اقدس میں لیا، پھر سیدہ زینب سے فرمایا اے میری پیاری بہن، تو مدینہ منورہ کی پرکیف گلیوں سے لے کر مکہ معظمہ کے حسین بازاروں تک اور پھر مکہ معظمہ سے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستانوں تک تو نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے۔ تیری اس وفاداری پر تمام جہان کی عورتیں فخر محسوس کرتی رہیں گی۔ پیاری بہن، اب میرے امتحان کا وقت ختم ہونے والا ہے، تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ تو نے میرے جوان علی اکبر کو قربان ہوتے دیکھا ہے، تو نے علی اصغر کو تیر کھاتے دیکھا ہے، قاسم کی جوانی لٹتی دیکھی ہے، عباس کے بازو کٹتے دیکھے ہیں، اپنی گود خالی ہوتی ہوئی دیکھی ہے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، تو نے کرب و بلا کا خونی منظر دیکھا ہے، مگر تو صابرہ شاکرہ رہی ہے۔ اے میری پیاری بہن، جب تو اپنے بھائی کا سر تن سے جدا ہوتے دیکھے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس تپتے ہوئے ریگستان میں قافلے کے ساتھ تمہیں پیدل چلنا پڑے گا، پھر تمہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی جائیں گی، مگر اے میری پیاری بہن، تم صابروں کی اولاد ہو، صابروں کی ماں ہو، صابر کی بہن ہو، لہذا صبر کرنا۔ میں اپنی بچی سکینہ کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، اسے رونے اور احساس یتیمی نہ ہونے دینا۔ پھر جب میرے نانے کے مدینے میں جاؤ تو نانا جان کے دربار گوہر بار میں میرا سلام عرض کرنا۔ پھر امام علی مقام اپنے بیمار بیٹے امام زین العابدین کے پاس تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین بھی میدان کربلا میں سر کٹانے کے لیے بستر علالت سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بیماری کی وجہ سے اٹھنے کی طاقت نہیں رہی، جس میں اتھر نٹھال ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا سجاد، تم بیمار ہو، آرام کرو، تمہارا میدان میں جانے کا وقت نہیں۔ تم اگر میدان میں جاؤ گے تو ان پردہ نشینوں کا پہرا کون دے گا؟ قافلہ مدینہ منورہ کون لے کر کے جائے گا؟ بیٹا، تم سے حسینی سیدوں کا سلسلہ نسب چلے گا۔ راہ خدا میں جو بھی مصیبت آ جائے برداشت کرنا اور صبر و رضا کا دامن نہ چھوڑنا۔ میرے نانا جان کی شریعت مطہرہ پر کاربند رہنا۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچو، میرے نانا جان اور میری امی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا، اور میری نور نظر لخت جگر پیاری بیٹی صغرا کو میری طرف سے دست شفقت اور پیار دینا۔ پھر امام علی مقام نے اپنی دستار مبارک جناب سجاد کے سر اقدس پر باندھی اور پھر اس پیکر صبر و رضا بیمار کربلا کو بستر علالت پر لٹا دیا۔ پھر میدان جنگ کی طرف روانگی کا وقت آ گیا تو اس دردناک منظر نے پردہ نشینوں کے دل کو لرزا کے رکھ دیا۔ آپ کی پیاری بچی حضرت سیدہ سکینہ آپ سے لپٹ گئیں اور روتے روتے عرض کیا بابا جان، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ میرے بابا، سکینہ یتیم ہو جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی، ہمیں مدینہ شریف کون پہنچائے گا؟ امام علی مقام نے بچی کو تسلی دی، پھر میدان جنگ کی طرف چلنے لگے تو سوار ہوتے وقت الوداع کہنے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ بے بس یتیموں اور پردہ نشین خواتین کی آہیں تھیں، کچھ بچوں کی یتیمی بیوہ عورتوں کی بے بسی کا احساس آپ کا دامن تھامے ہوئے تھی۔ آنسوؤں کا غیر منقطع سلسلہ آپ کی راہ میں چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ چلتے وقت امام علی مقام کی آنکھیں اس خیال سے پرنم ہو گئیں۔ امام علی مقام نے اہل خیمہ کو الوداع کہا اور میدان کارزار کی طرف چل پڑے۔ مظلوم کربلا سید الشہداء نے میدان کرب و بلا کو چاروں طرف دیکھا، ہر طرف دشمن تلواریں لیے کھڑے تھے۔ آپ نے اتمام حجت کے لیے فرمایا اے کوفہ والو، میں اسی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور امام الانبیاء شہنشاہ ہر دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ حسن اور حسین میرے دونوں نواسے اہل بہشت کے سردار ہیں، تم میں سے کون ہے جو اس فرمان مصطفیٰ سے انکار کر سکے؟ بے غیرت انسانوں، حیا کرو، روز قیامت میرے خون ناحق کا مالک الملک کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے عبرتناک انجام کو سوچ لو۔ تم لوگوں نے خود قاصد اور خطوط بھیجے اور ہم نے تم پر بھروسہ کیا اور یہاں چلے آئے، اور تم نے چمن زہرا کے لہلہاتے ہوئے پھولوں کو کاٹا، تم نے میرے جانثاروں بچوں کو پیاسا شہید کیا۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ یزیدیوں نے جواب دیا، آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اگر یزید پلید کی بیعت مجھے کرنا ہوتی تو میں عباس علمبردار کے بازو نہ کٹواتا، اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو امام علی اکبر شہید نہیں ہوتے، علی اصغر شہید نہیں ہوتے، امام قاسم شہید نہیں ہوتے، بہن سیدہ زینب کی گود خالی نہیں ہوتی۔ یزید پلید کی بیعت و اطاعت سے میرا انکار ہے۔ پھر لشکر عادہ سے ابن سنان نے تیر چلایا جو امام علی مقام کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ چنانچہ حق کے علمبردار ہاشمی شہزادے شیر خدا کے نور نظر نے ذوالفقار حیدری کو جنبش دی۔ ابن سنان بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلا، ذوالفقار حیدری نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کا بھائی بدلہ لینے کے لیے نکلا، آپ نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ یکے بعد دیگرے تقریباً آپ نے 8 کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ ہاشمی شہزادے کے انداز جنگ کو دیکھ کر عمرو بن سعد پکار اٹھا کہ اس کے مقابلے میں ایک ایک کر کے نہ جاؤ بلکہ مل کر ہر طرف سے حملہ کرو۔ چنانچہ چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا، چاروں طرف سے تیر چلنے لگے، چاروں طرف سے برچھیاں چلنے لگیں، تلواریں چلنے لگیں، مگر علی کے شیر کی تلوار سائقہ کی طرح قہر خدا بن کر ٹوٹی۔ پورے لشکر میں ہلچل مچ گئی اور ہر کوفی کو جان کے لالے پڑ گئے۔ عمرو پکارا، یزیدیوں سپاہیوں، تمہاری سپاہگری کہاں غارت ہو گئی؟ ایک دم مل کر تیروں کی بارش کر دو۔ چنانچہ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ درد تھے نبی کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے تو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ بالآخر ایک ملعون نے ایسا تیر چلایا جو پیشانی امام پر جا کر کے لگا۔ یہ وہ پاک پیشانی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چوما کرتے تھے۔ آپ کو ایک چکر آ گیا اور پھر ایک شقی نے دھوکے سے برچھے کا وار کیا۔ نواس رسول شیر خدا کا نور نظر خاتون جنت لخت جگر زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر گیا۔ شمر لعین بے دین آگے بڑھا اور امام پاک کے سینے اطہر پر سوار ہو گیا۔ زخمی شیر نے للکار کر کہا کہ کون ہے؟ کہنے لگا شمر ہوں۔ فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا آپ کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا ارادہ ہے۔ فرمایا وقت کون سا ہے؟ کہنے لگا جمعے کا وقت ہے۔ فرمایا پھر ذرا ٹھہر جا، مجھے اپنے رب کی نماز پڑھ لینے دے۔ سبحان اللہ، خون سے وضو تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ نماز شروع فرمائی اور جب سجدہ کیا ظالم نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شمر کا خنجر گلوئے خشک پہ چلتا رہا، شمر کا خنجر گلوئے خشک پہ چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا۔ ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس پر بھی بس نہیں کی بلکہ انہوں نے سر انور نیزے پر چڑھا دیا۔ صدقے جاؤں سیدہ کے لال کے کہ جس نے نو کے نیزہ پر بھی قرآن عظیم کی تلاوت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بالآخر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنے پورے خاندان کو قربان کر کے آخر میں خود بھی قربان ہو گئے۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ جو حسین خیمے میں جائیں گے وہاں جا کے کس کو دکھائیں گے، جو حسین خیمے میں جائیں گے وہاں جا کے کس کو دکھائیں گے،
جسے ماں کی گود سے لائے تھے اسے زیر خاک سلا دیا۔ بس سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجواں کا جگر دیا، کبھی بے زباں کا گلا دیا۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے۔ نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔